السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 21واں یوم ہے اور ہم تیسرے عشرے میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور آج کا دن منصوب بارگاہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جس کے حوالے سے ہم علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لہجہ جناب محترم سہیل رضا محبوبی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے ایک خوبصورت نعت کی درخواست کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اور ہم چاہیں گے کہ خوبصورت کلام آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکے کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائکے کی بارات کھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے غم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے غم حال اپنا سنائیں گے، سرکار قدر ہوگا، عشقوں کی چھڑی ہوگی، سرکار قدر ہوگا، عشقوں
چھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی اور کچھ ہاتھی نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے تو قبر بڑی ہوگی سرکار کی نسبت سے تو قبر بڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی اور ہو جائے جو وابستہ سرکاری کے قدموں سے سرکاری کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی اور چارانہ کوئی کرنا ایک ناتی سنا دینا چارانہ کوئی کرنا ایک ناتی سنا دینا ایک ناتی سنا دینا نا چیزیں ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی نا چیزیں ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز. جناب سہیل رضا محبوبی حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور سیام ہے عشق رمضان.
بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، کہ نشان منزل مقصد راہ بر سے ملا، اور علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، اور خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، کہ خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ الحمدللہ آج ہم سب رمضان المبارک کی 21ویں روزے میں شامل ہو چکے ہیں، اور آج کا دن منصوب بارگاہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان معروف اسکالر، صاحب سلسلہ، صاحب طریقت جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور جانیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات طیبہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کے بے حد احسان، بہت کرم اللہ طبیعت کا، ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت رمضان المبارک کے روزے آپ کے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے، اور فقط میرے ہی نہیں بلکہ اس وقت پورے پاکستان میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ بڑا شکر ہے کہ جو موسم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ پچھلے گزرے رمضانوں سے 1000 گنا بہتر، اور بارشوں کا وقتاً فوقتاً ہونا، ماحول کی ٹھنڈک اور دھوپ کی اتنی تپش بھی نہیں۔ تو جو بہت ایسے لوگ ہیں جو ضعیف ہیں یا کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جو روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس بار الحمدللہ وہ بھی کثرت سے روزوں کی طرف ہیں، اور اللہ کا یہ بہت بہت شکر ہے ہم سب پر۔ الحمدللہ آج ہم 21ویں روزے میں شامل ہو چکے ہیں، اور آج کا دن منصوب بارگاہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج جو ہمیں علی ہے، تو حضرت علی کی شان اقدس کے بارے میں اگر آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ اللہ پاک کا یہ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ کریمہ اتنے اچھے موسم میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ کرم بالائے کرم کہ اس کے دربار کرم بار سے ہمیں اس رمضان المبارک میں گزرے رمضان سے کہیں بہتر اور کہیں برتر اچھا موسم بھی عطا کیا، کہ جس سے ہم پہ بڑا کرم و فضل رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں ان تینوں عشروں میں وہ رات بھی عطا کر دی ہے کہ جس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کریمہ سے منسوب ہے، شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے یہ۔ اور یہ اگر آپ ابتدا سے چلیں تو مقام ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شان علی، تو شان علی کے لیے تو میرا تمام عمر بولنا بھی بے معنی ہے، اور بالکل اس مترادف ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھ دیا جائے۔ حضرت علی کی ذات کریمہ اس پورے مینار نور کے اندر نور کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس نور کی کرنوں کے ذروں سے فیض حاصل کر کر اپنے بزرگان دین، اپنے قبلہ عالم کے ذریعے، اپنے علماء، اپنے فصحاء، اپنے اساتذہ کے ذریعے بارگاہ علی میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ پر کرم ہے کہ حضرت علی سے جو محبت کرتا ہے وہ سمجھے نبی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی کی ذات کریمہ پہ مختصر جو اپنی ایک نیاز کے طور پہ ایک فیض حاصل کرنے کی نیت سے چند باتیں کہوں گا میں، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین۔ حضرت علی کی ذات کریمہ کو آپ پیدائش سے لیجئے تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ جو کہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، کہ حضرت علی کی جب ولادت کا وقت آتا ہے تو آپ کعبے کا چاروں طرف آپ کا جو راستے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، اور آپ کا کعبے کی طرف جانا، کعبے کا شک ہو جانا، اور آپ کا کعبے میں داخل ہونا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت با سعادت، جو آپ اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں کہ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، اور خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ تو اس شعر کی مناسبت بھی یہی ہے کہ وہ خانہ خدا یعنی کعبۃ اللہ ہے، کہ علی ہمیں خانہ خدا سے ملے، کہ آپ کی یوم ولادت وہی، وہ مقام ولادت وہی ہے، اور پھر
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کریمہ سے جو جڑتا ہے وہ بھی کعبے کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کعبے سے آتا ہے تو بھی علی کی طرف ہے، کیونکہ مقام ولادت کعبۃ اللہ، اور اگر علی کی طرف سے جاتا ہے تب بھی مقام ولادت کعبۃ اللہ اور اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، یعنی کعبے سے جدا ہو کر علی نہ پیدا ہوئے اور نہ علی وہاں سے رخصت ہوئے، کہ ولادت کعبے میں ہے، شہادت جا نماز پہ نماز کے اندر ہے، تو سوچیے علی کا مقام کیا ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کریمہ کو آپ اگر لیں تو آپ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے کم و بیش 30 سال چھوٹے تھے، اور بچوں میں بھی آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، پھر نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو کاندھوں پہ اٹھا لینا اور کعبے کے بت گروانا، تو وہ تمام چیزیں یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، بظاہر اور بھی لوگ تھے، اور بھی بچے تھے، اور بھی اس علاقے کے لوگ تھے، لیکن نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بچوں میں سے بھی علی کو منتخب کرنا اور اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے وہ بتوں کو گرانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا سب سے قریبی رشتہ یہ تھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ کے چہیتے اور آپ کے بہت ہی منظور نظر چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ سے آپ منسوب، اور آپ ان کے بیٹے، اور پھر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کی شان اقدس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت سے پہلے ایک چیز فرمائی۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ انت اخی وفی الدنیا والآخرہ، کہ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی دنیا میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا بھائی عطا کہا سرکار دو عالم نے، اور حقیقتاً بھائی ہیں آپ، اور آخرت میں بھی بھائی فرمایا۔ اور پھر یہ حضور نے اس وقت فرمایا، پھر حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی، یہ واضح فرمان ہے، جس نے علی کو گالی دی یا علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھے گالی دی۔ اور ایسا وقت آیا کہ جب خلافت علی کا سلسلہ شروع تو بنو امیہ سے کچھ لوگوں نے ممبر پہ یہ لازم و ملزوم قرار دے دیا کہ وہ حضرت علی کو برا کہیں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو جمعے کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ تو مسلمانوں نے دور دیکھا، اور حضرت علی کے ذات کریمہ پر ایک طویل عرصہ اس طرح کی معاملات رہے، تو حضرت علی انتہائی صابر، انتہائی شاکر، طاقتیں رکھنے والے، آپ علی کے مرتضیٰ ہوتے ہوئے، شیر خدا ہوتے ہوئے، بوتراب ہوتے ہوئے، آپ اللہ کی طرف سے ساری عطاؤں کے ہونے کے باوجود صبر و قناعت کی انتہا پر تھے، آپ معاف کر دینے والوں کی انتہا پر تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، آپ جانتے تھے کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، آپ جانتے تھے کہ تمام لوگ میرے مخالف ہیں، یا آپ جانتے تھے کہ مجھ پر ایسے حملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کبھی اپنی سپاہ تیار نہیں کی۔ حضرت علی کا وہی ایک سادہ سا ماحول، اور آپ اسی انداز میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اپنے حیات پر اتارتے ہوئے اسی انداز میں سادگی سے خلافت آپ نے فرمائی۔ حضرت عثمان سے بے حد محبت کرنے والے، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ سے بے انتہا محبت کرنے والے، وہ علی کے مرتضیٰ، اور اس علی مرتضیٰ کی آپ سب سے بڑی، آپ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں آ گئیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تشریف فرماتے تو حضرت علی نظر آ رہے، تو پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صاحب علی کہاں ہیں، یعنی کبھی کو محسوس کیا، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آشوب چشم کی بیماری ہوئی، ان کو آشوب چشم کی یعنی آنکھیں آئی ہیں، آشوب چشم کی بیماری ہوئی ہے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کو بلائیے، حضرت علی کو بلایا گیا تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھوں میں عطا فرما دیا، سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں میں عطا فرما دیا۔ جب آنکھوں میں لعاب مبارک گیا تو وہ نبی کے لعاب مبارک کے اثرات، آنکھوں کی بینائی، وہ ظاہر اور باطن کا جان لینا، اور چھپے پردوں کی آوازیں سن لینا، ساتوں آسمانوں تک کی کیفیت کو دیکھ لینا، چلتے ہوئے لوگوں سے واقف ہو جانا، یہ کہیں دور کی بات نہ۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں حضور کی محبت کا کہ آپ فرما رہے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، میں دانائی کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، اور کوئی بھی شریف النفس انسان بغیر دروازے کے کسی جگہ داخل نہیں ہوتا۔ دیواریں کود کے آنے والے، دروازے توڑ کے آنے والے، کھڑکیوں سے کود کے آنے والے، چھتوں پہ چڑھ کے آنے والے شریف لوگ نہیں ہو سکتے، یعنی وہی شریف ہوگا، وہی ایماندار ہوگا جو دروازے سے ہوتا ہوا شہر میں داخل ہوگا، اپنا تعارف پیش کرے گا۔ تو علی مرتضیٰ کی محبت اس بات کی غم بازی ہے کہ ہر عشق کرنے والا، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ
दीन हक का सिपाही हो, चाहे वो हुजूर नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती हो, जब तक अली के मुर्तज़ा की ज़ात करीमा से मोहब्बत नहीं करेगा वो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकता। उतना ही अदब सहाबा कराम का करना है, उतना ही अदब अज़वाज मुतहरात का, उसी में आयत तत्हीर की चादर रहमत वालों का अदब करना है, उतना ही अहले बैत अतहार का करना है, खुलफाए राशिदीन का उतना अदब करना है। यानी हुजूर से मुंसलिक हर एक शख्सियत का हमें उतना ही अदब करना है। लेकिन उन शख्सियात से मिलने के लिए अगर शहर इल्म में दाखिल होना है, बमा नबी के पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा के कि हुजूर तक भी पहुंचना है, तो उस शहर इल्म के दरवाजे से गुजरना है, यानी अली मुर्तज़ा के पास से गुजरना है। अली से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, और इस नबी व अली की मोहब्बत ही ने इंशाअल्लाह आखिरत में बेड़ा पार कर देगा इंशाअल्लाह। एक और सवाल आपके गोश गुजार करूँगा कि हज़रत ये बताइएगा कि हम किस अंदाज में अपनी मोहब्बत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में तक पहुँचाएँ, और इसमें हमें कोई हद दी गई है या हम किसी हद के बिना भी बयान कर सकते हैं? अब ये जो आपका एक सवाल है कि हुदूद बंदी, हद के हवाले से, मोहब्बत में हद बंदी, देखें लामहदूद मोहब्बत की ज़ात करीमा फ़कत रब की ज़ात करीमा है। लामहदूद किसी भी चीज़ के लिए फ़कत अल्लाह और उसकी अल्लाह पाक की ज़ात करीमा है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं। नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद नबी पाक की ज़ात करीमा वो है कि जिनसे लामहदूद मोहब्बत की जा सकती है। लेकिन अक्सर हमें मोहब्बत और अकीदत का फ़र्क भूल जाते हैं। मोहब्बत एक लिमिट सिखाती है, एक तर्ज अकीदत सिखाती है, लेकिन जब इंतहाई अकीदत और इंतहाई एहतराम की कैफियत में कोई शख्स दाखिल होता है तो उसको फिर हर दर्जे पे वही शख्स फाइज नजर आता है। जो अकीदत, मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहता हूँ कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अकीदत किसी से करो तो एक मखसूस हद के अंदर करो, क्योंकि अकीदत इंसान को कुफ्र की हद तक ले जाती है। उस दौर में भी ऐसे लोग थे, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आया, फरमाया कि आप ही खुदा हैं, आप ही हमारे पालने वाले हैं, आप ही अल्लाह हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हज़रत अली ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह, आपने फरमाया बेशक अल्लाह पालने वाला है, बेशक अल्लाह ही पैदा करने वाला है, बेशक अल्लाह ही तुम्हें चलाने वाला है। ना तुम कुफ्र कहो और ना ही कोई ऐसी बात का जिक्र करो कि अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि मैं अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं और इसके सिवा कुछ नहीं। यानी कि हज़रत अली की इनकिसारी का आलम था, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात करीमा इनकिसारी में, इबादत में, तक़वे में, परहेज़गारी में इस कदर थी कि बयान से बाहर है। और आपकी जो एक सबसे बड़ी नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताए ख़ास कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कोई एक रावी नहीं है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसके अलावा कमोबेश 30 सहाबा कराम, इसके अलावा कमोबेश 30 सहाबा कराम, तादाद इससे ज्यादा भी कई रिवायात में है, लेकिन 30 सहाबा कराम इस बात की रिवायत पेश कर रहे हैं, गवाही पेश कर रहे हैं कि नबी पाक ने हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात करीमा के लिए फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी अली मौला का मकसद ये कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, जो मुझे अपना जानता है वो अली को अपना जाने, जो अली की अदब कर ले, अली से मोहब्बत कर ले, अली से इश्क कर ले, वो लाज़िम मलज़ूम अल्लाह और उसके नबी से इश्क करता है। लेकिन इन तमाम में हुदूद बंदी जरूरी है, क्योंकि अली बेशक अली है, लेकिन अली मद्दे मुकाबिले नबी नहीं हो सकते, ना कभी हो सकते हैं, ना कोई सहाबी हो सकता है। नबी नबी है, अली अली है। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये करम अता फरमाया कि वो अली मुर्तज़ा को मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला का खिताब दें, और बेशक हम इस बात को सर निगू करके तस्लीम करते हैं कि अली हमारे मौला हैं, और अली ही बेशक हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहनुमा है। जो असहाबे करीमा हमारे हैं वो हमारे रहनुमा हैं। हज़रत सैयदना उमर, सैयदना अबू बकर, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात करीमा बेहतरीन रहनुमा है, और इस शहर में दाखिल होने के लिए अली के मुर्तज़ा का दामन हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहनुमा है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पे इब्ने मुलजिम नामी एक मलाऊन ने हमला किया, और जहर में बुझे हुए खंजर के साथ जब आपकी कमर में पेवस्त किया, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस वक्त नमाज की हालत में थे। तो जब वो खंजर निकाला जाने लगा तो हज़रत अली के जिस्म में तकलीफ की शिद्दत से आवाज़ आई, आप कराहने लगे। तो आपने फरमाया ऐसे मत निकालना कि जब मैं नमाज में हूँ तो हालत नमाज में ही खंजर निकाल लेना।
آپ کی اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا. اور پھر وہ جب آپ دوبارہ نماز کے لیے آئے اور نماز میں جیسے ہی رکوع میں گئے تو وہ خنجر جب آپ کے جسم سے نکالا گیا تو مؤخرین لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ حضرت علی کے جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ نہ ہوئی، کیونکہ وہ نماز کی محویت اتنی تھی کہ ان کے جسم میں خنجر نکل گیا اور حضرت علی کو پتہ بھی نہ لگا. پھر 21 رمضان المبارک یعنی 20 کی شب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کریمہ ملعون ابن ملجم کے وار سے اللہ پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں تشریف لے گئے اور ہماری گناہگار آنکھوں سے آپ نے پردہ فرما لیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے، علی کے مرتضی اور آپ کے شہزادوں کے خون مبارکہ کے صدقے دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یوم علی پر یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نماز خوش و خضوع سے ہو، ہماری زندگی علی کے مرتضی کے نقش قدم پر ہو اور ہماری محبت علی سے جڑی رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور انشاءاللہ میں نہایت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے جس انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی. ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگراموں میں بھی ملاقات کرتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بات جناب عبداللہ صاحب میں جاتے جاتے کہوں گا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ مجھے یاد آ گئی کہ اے علی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے خود کو تباہ کر لیا. جس نے تم سے بغض رکھا وہ تباہ ہوا. یہ حضور کی بد دعا بھی ہے کہ جس نے تم سے بغض رکھا وہ تباہ ہوا، اس نے خود کو تباہ کر لیا. تو میں فقط یہ گزارش کروں گا آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ خدا را کہ ہم کسی کے درجوں کی طرف نہ جائیں. یہ سب اللہ کے محبوب ستارے ہیں، چاہے صحابہ کریمہ ہیں، چاہے آل اطہر ہیں، یہ سب سر کا تاج ہیں. کسی سے بغض نہ رکھیں، صرف سب سے محبتوں کے دعوے دار رہیں. نہ جانے حشر کے میدان میں کس کے سائے تلے ہمیں جگہ مل جائے. سبحان اللہ. اس کو میں کچھ اس طرح بھی اس حدیث کو اس طرح بھی کچھ لے سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی کا بغض ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا تو یقیناً علی کی محبت حضور کی شفاعت تک بھی لے کے جائے گی. بے شک، بالکل ایسا ہی، یقیناً یہی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور سیام ہے، عشق رمضان ہے. علی جناب بھی بازویاں جناب بھی، کہ علی جناب بھی بازویاں جناب بھی. کہ سہیل بھائی خوبصورت شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سماعت کیجیے گا کہ جیسے پوری کائنات اس شعر کے اندر سمو دی گئی ہو. کیا بات. شاعر لکھتے ہیں کہ علی جناب بھی بازویاں جناب بھی، خدا کا شیر بھی اور بو تراب بھی. کیا بات. کہ علی جناب بھی بازویاں جناب بھی، خدا کا شیر بھی اور بو تراب بھی، اور صفوں کو جوڑنے والے علی بوقت نماز. کہ صفوں کو جوڑنے والے علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو صف شکن خطاب بھی. کہ اگر ہو جنگ تو صف شکن خطاب بھی. اور نبی کی طرح علی صاحب کتاب نہیں، کہ نبی کی طرح علی صاحب کتاب نہیں، مگر کتاب شریعت کا پہلا باب بھی. کہ کتاب شریعت کا پہلا باب بھی. کیا بات ہے. اسی شعر کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت علامہ جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس بیان کر رہے تھے، اور ہم پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور ہمارے درمیان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جناب سہیل رضا محبوبی صاحب موجود ہیں، جو جس محویت سے آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا انداز بہت جداگانہ ہے. الحمدللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد عبداللہ حسن علی فریدی کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. نور سیام عشق رمضان. السلام علیکم. مولا علی کی بارگاہ میں بہت خوبصورت منقبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. من کن تو مولا
کن تو مولا فضلی مولا فضلی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا حیدریم قلندرم مستان حیدریم قلندرم مستان بندہ مرتضیٰ علی ہستان پیشوائے تمام رندانوں کے سگے کوئے شیر یزدانم علی مولا مولا 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 علی مولا ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سرخ پھولوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سبز پتوں پہ حسین بن علی لکھا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من قلت مولا فضلی مولا فضلی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا 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 علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے ولی ہو گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا 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 علی مولا من قلت مولا فضلی مولا فضلی مولا ہم تم تنا نا نا تنا نا رے ہم تم تنا نا نا تنا نا رے تنا نا رے تنا نا رے تنا نا رے تنا نا
दाना ना रे या ला रे या ला रे या ला रे या ला या ला या ला या ला या ला या ला रे मन कुल तो मौला सयाम है इश्क़ रमज़ान है नूर सयाम है इश्क़ रमज़ान है नूर सयाम है इश्क़ रमज़ान है बरकतों का महीना ये रमज़ान है बरकतों का महीना ये रमज़ान है नूर सयाम है इश्क़ रमज़ान